ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سب لوگ اگر سفید چمڑی ہی پر جائیں گے تو پھر ہونا کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ اور یاد رکھو، سفید چمڑی نہ دیکھا کرو بلکہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری دیکھا کرو۔ حسن تو ڈھلنے کی چیز ہے، حسن تو ڈھلنے والی چیز ہے۔ میں بالخصوص میری قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، آج کل قوم کی بیٹیوں کا بھی معیار یہ بنا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو تو لڑکیاں بڑی بے باکی سے کہتی ہے او ملا کے ساتھ کیا کریے رے۔ یہ حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکیاں داڑھی کا مذاق اڑائے، لڑکیاں ٹوپی کا مذاق اڑائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تو آپ کے سامنے کچھ اور عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں نے یہ جو جملہ کہا کہ لوگوں داڑھی اور ٹوپی کا مذاق مت اڑاؤ، اور میری قوم کی بیٹیوں جو ہے وہ تم اسمارٹ کے نام پر آوارہ گردی کرنے والا تلاش مت کرو، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والا تلاش مت کرو۔ ایسے میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جس حدیث پاک سے مجھے بے پناہ محبت ہے، وہ پیاری پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی کبھی کم خوبصورت لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں اور اس منزل پر پہنچاتے ہیں جہاں خوبصورت لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی، اور یاد رکھنا سفید چمڑی کو خوبصورتی کہنا یہ تو میرے بس کے باہر ہے۔ میں سفید چمڑی کو خوبصورتی مانتا ہی نہیں ہوں، صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی نہیں مانتا، کیونکہ ابو لہب کی چمڑی بڑی سفید تھی، لیکن اللہ اکبر اس کے بارے میں تبت یدا کہا گیا۔ لیکن بلال کی چمڑی سفید نہ تھی، لیکن جنت کی حوریں حضرت بلال کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی۔ بلال با وفا کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان مچلنے لگتا ہے، دل کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے، دل کو نئی زندگی مل جاتی ہے، دل کو جلا مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور یوں بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے سارے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یار ہر انسان کے اندر ہر خوبی تو جمع نہیں ہو سکتی، ہر خوبی کا مرقع نہیں ہو سکتا انسان۔ آپ کو اپنے کچھ نہ کچھ مطالبات کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا، تو آپ ہر مطالبے کے ساتھ کمپرمائز کر لو، لیکن دینداری کے معاملے میں کمپرمائز مت کرنا۔ دینداری دیکھو، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے کسی کم خوبصورت لڑکی کو زندگی کا ساتھی بنا لیا تو انشاءاللہ اگر وہ دیندار رہے گی تو میرے بچے بھی دیندار رہیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب تو غریبوں کی بیٹیوں کا اٹھنا بڑا مشکل سا ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جہاں سے لڑکی لائے یا جہاں لڑکی دیں وہ مالدار ہونا چاہیے، چاہے سکتے سے مالدار ہو، چاہے مٹکے کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے شراب کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے رشوتیں کھا کے مالدار ہو، چاہے لوگوں کا ہڑپ کر کے ڈبا کے مالدار ہونا چاہیے، بس کیسے بھی آئے مالدار ہونا چاہیے، چاہے بیٹی جہنم میں چلی جائے مالدار ہونا چاہیے۔ وہ جو روایت مجھے یاد آتی ہے، میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینے کے لیے اور آپ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی، جن کا نام سعد ہے، اور حضرت سعد کی چمڑی اتنے پکے کلر والی ہے کہ حضرت سعد کے رنگ کو پکا دیکھ کر لوگوں نے اسود کہنا شروع کیا ہے۔ خواتین کی توجہ، اس لیے کہ عام طور پہ لڑکیاں اور لڑکے ڈھونڈنے کا سارا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اب تو ڈھونڈنے کے معاملات بالکل سیریل کے طرز پر ہو رہے ہیں۔ جیسے سیریل میں لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے، لڑکے ڈھونڈے جاتے ہیں، اب عورتیں سیریل دیکھ دیکھ کر کے ایسے ہی۔ اور کچھ عورتوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سید صاحب یہ پاکستانی سیریل کے اندر بہت نصیحت ملتی ہے ہمیں، تو ہمیں اس کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ میں نے کہا انڈیا کا سیریل ہو یا پاکستان کا ہو،
کوئی مولانا نہیں بناتا اس کو، یہ ظالم لیڈر لوگ بناتے اور بنواتے ہیں، اور اس کے اندر دین کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے۔ ارے سیریل کی اداکارہ اتنی ہی شریف ہوتی جو آپ کو نصیحت کرنے آ رہی ہے، تو وہ بے پردہ جو ہے وہ اسکرین پر آتی کیوں؟ کسی شریف عورت کو آپ نے محلے میں نکلتے نہیں دیکھا ہوگا، اسکرین پر کوئی شریف عورت کیسے آ سکتی ہے؟ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔